والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض۔ طہارت کے مسائل کی تمہید کے طور پر قضاء حاجت کے آداب ذکر ہو رہے تھے۔ آج چوتھا ادب ذکر کیا جا رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد حاجتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کا ارادہ فرماتے اور تشریف لے جاتے، لا يرفع ثوبہ حتی يدنو من الارض، اپنا کپڑا اس وقت تک نہ اٹھاتے جب تک کہ زمین کے قریب نہ ہو جاتے۔ تو یہ ایک اور ادب ہے قضاء حاجت کے آداب میں سے کہ انسان اپنا کپڑا تب ہٹائے کہ جب قریب ہو زمین کے، اور خاص کر جب صحرا میں یا کھلی زمین میں کھیت وغیرہ میں انسان قضاء حاجت کر رہا ہو تو اس وقت اس کا بالاولیٰ لحاظ ہونا چاہیے، تاکہ کم سے کم جو ہے وہ بے ستری یا بے پردگی ہو، اور زیادہ سے زیادہ حیا کا اور ستر کا پردے کا اہتمام ہو۔ ایک اور ادب وہ یہ ہے کہ جب بھی قضاء حاجت کے لیے انسان بیٹھے تو قبلے کی طرف نہ پیٹھ کرے اور نہ منہ کرے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتیتم الغائط، جب تم واش روم کرنے کے لیے آؤ، قضاء حاجت کرنا چاہو، فلا تستقبل القبلہ، تو قبلے کی طرف منہ نہ کیا کرو، رخ نہ کیا کرو، ولا تستدبروہا، اور نہ ہی قبلے کی طرف پیٹھ کیا کرو، پشت۔ تو قضاء حاجت کے دوران انسان کو چاہیے کہ قبلے کی طرف نہ رخ کرے، نہ منہ کرے اور نہ پیٹھ پھیرے۔ تو یہ ایک اور ادب ہے کہ قبلے سے جو ہے وہ منہ اور پیٹھ کو پھیر لیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَٰكِن شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا، یا تو مشرق کی طرف منہ پھیر لیا کرو یا مغرب کی طرف، کیونکہ مدینے والوں کا قبلہ جو تھا وہ جنوب میں تھا، تو اگر وہ شمال کی طرف یا جنوب کی طرف منہ کرتے یا پیٹھ کرتے ہیں تو دونوں صورتوں میں قبلے کی جانب یا پیٹھ یا جو ہے رخ آتا ہے۔ تو مدینے والے اگر مشرق کی جانب منہ کرتے ہیں یا مغرب کی جانب تو قبلے سے جو ہے ان کا منہ بھی پھر جاتا ہے اور پیٹھ بھی۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ یا شمال کی طرف یا جنوب کی طرف ہم منہ کریں تو قبلے سے جو ہے وہ پھریں گے۔ بوقت ضرورت، اگر انتہائی ضرورت ہے اور قبلے کی جانب رکاوٹ یا آڑ موجود ہے تو اس صورت میں مجبوری کے عالم میں جو ہے قبلے کی جانب پیٹھ یا منہ کیا جا سکتا ہے، لیکن انتہائی مجبوری کے عالم میں۔ تو قبلے کا احترام وہ سب مسلمانوں پر لازمی ہے۔ تو عام حالات میں بھی قبلے کی طرف جو ہے وہ اگر انسان بیٹھا ہوا وہ اکثر ایسا ہو جاتا ہے، اگر کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے تو قبلے کی طرف پاؤں بھی نہ کیے جائے، اور جب انسان سو رہا ہے یا لیٹا ہوا ہے اس وقت بھی انسان کو چاہیے کہ اس سے جو ہے احتراز کرے، پرہیز کرے قبلے کی طرف پاؤں کرنے کی۔ قبلے کا احترام جو ہے وہ لازمی ہے، ضروری ہے۔ ایک اور ادب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک تو کل ذکر بھی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کا ارادہ فرماتے تو دور جاتے یہاں تک کہ کوئی کسی کو نظر نہ آتے۔ تو اسی ضمن میں
یہ ادب بھی ہے کہ اتقوا اللعانین، دو لعنتی کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اتقوا اللعانین، دو لعنتی کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی جس کی وجہ سے انسان پر لعنت پڑتی ہے، انسانوں کی طرف سے یا فرشتوں کی طرف سے یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ صحابہ نے فرمایا وَمَا اللعانان یا رسول اللہ کے رسول، وہ دو لعنت کے باعث جو کام ہیں وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم، لوگوں کے راستے میں قضاء حاجت کر دینا یا لوگوں کے سائے میں، یعنی لوگوں کا راستہ گزر جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا ہے، اور یا لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ، تو ایسی جگہ جو ہے قضاء حاجت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو گندگیاں ہیں ایسی جگہوں میں جو ہے نہ ڈالنی چاہیے اور نہ وہاں گند کرنا چاہیے۔ جس طرح ہمارے جو ہے نا شہروں میں یہ اڈوں کے پاس جو ہے وہ بیٹھنے کی جگہ بنائی ہوتی ہے، یا سڑک پہ جو ہے وہ سواریوں کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی گئی ہوتی ہے، تو ایسی جگہوں میں جو ہے وہ گندگی کرنے سے انسان کو چاہیے کہ پرہیز کرے، کیونکہ اس وجہ سے انسان پہ لعنتیں پڑتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بھی اور فرشتوں کی طرف سے بھی، اور لوگ بھی لعنتیں بھیجتے رہتے ہیں، بد دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بیڑا غرق کرے، یہ جگہ ہے گند کرنے کی، یہ تو لوگوں کو، تو اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے ان جگہوں میں جو ہے قضاء حاجت کرنے سے بھی پرہیز، اور آج کل تو اس کا امکان بھی نہیں ہے، ہاں گاؤں دیہات میں جو ہے ہو سکتا ہے تو وہاں لوگوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن شہر کی نسبت سے جو ہے اس بات کا خیال کیا جائے کہ وہاں دیگر گند نہ پھینکا جائے، گند نہ کیا جائے۔ تو یہ 6 ادب جو ہے قضاء حاجت کے وہ ذکر کیے گئے، مزید بھی کچھ آداب ہیں، اور ہمارا دین جو ہے وہ ہے ہی مکمل ایک نظام، پوری زندگی پر محیط ہے۔ اس وجہ سے کچھ مشرکین نے اعتراض کیا صحابہ پہ کہ آپ لوگوں کا پیغمبر اور آپ لوگوں کا دین بھی عجیب ہے، کہ وہ آپ لوگوں کو قضاء حاجت کے آداب بھی سکھاتے ہیں۔ تو یہ ایک طعن کر رہا تھا وہ کہ کیا تمہیں قضاء حاجت کا طریقہ نہیں آتا؟ تو صحابی نے فخری انداز میں کہا کہ ہاں، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سب کچھ سکھاتے ہیں، اور یہاں تک بھی ہمیں سکھایا ہے کہ پتھر کتنے استعمال کرنے ہیں، ڈھیلے کتنے استعمال کرنے ہیں، یعنی اگر پانی نہ ہو اور پتھر وغیرہ ٹیشو وغیرہ کے استعمال کی ضرورت ہو۔ تو ہمارا دین جو ہے وہ انتہائی جامع دین ہے، اور زندگی کے جو نا گوشہ گوشہ اس کو کس طرح اپنے گزارنا ہے، کس طرح اس سے گزرنا ہے، تو وہ ہمارے دین نے بتایا ہے۔ تو ہمیں اپنے دین کی جو ہے وہ تحقیق کرنی چاہیے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور اگر خود مطالعہ نہیں کر سکتے تو کم از کم دروس سننے کا اہتمام کریں کہ جس سے ہمیں ہمارے دین کی معلومات ہو۔ اکثر مسائل، بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں اور اکثر بھائیوں کو جو ہے نا اس کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی، اور انتہائی بنیادی قسم کی باتیں ہوتی، بنیادی قسم کی معلومات۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے ان دروس کو اہمیت نہیں دی، اور اس سے پہلے ذکر کیا جا چکا کہ اس کی وجہ سے انسان رحمتوں کا مستحق قرار پاتا ہے اور مغفرتوں کا مستحق قرار پاتا ہے۔ تو اس لیے دروس میں جو ہے بیٹھنے کا اہتمام ہونا چاہیے کہ اس سے انسان دین سیکھتا ہے، رحمتوں سے جو ہے وہ مستفید ہوتا ہے، اور مغفرتیں اور بخششیں یہ سمیٹتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ یہ خانہ کعبہ کی طرف تو یہ عرب لوگ ٹانگیں بہنے کر کے تلاوت بھی کرتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ جی، تو اس کا اشارتاً تو ہم نے بتا دیا کہ اگر کوئی عذر ہے، کوئی بیماری ہے، ٹانگوں میں کوئی مسئلہ ہے یا کوئی اور، تو بیمار کے لیے، معذور کے لیے شریعت نے بڑی جو ہے استثناء مقرر کی اور رخصتیں دی ہیں۔ لیکن اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحت مند ہے، تو پھر یہ ادب کے خلاف ہے۔